نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وعطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا ذكر الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ہم پچھلے کئی جمعہ سے قربانی کے مسائل اور قربانی سے متعلق گفتگو سماعت کیے تھے۔ آج چونکہ 18 ذی الحج ہے، اس مناسبت سے اور ماہ محرم عن قریب شروع ہونے والا ہے، اس مناسبت سے شان اہل بیت حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت اور ان سے محبت کرنے کا حکم جو اللہ نے قرآن مجید میں دیا، اس سے متعلق آج ہماری گفتگو ہے۔ میں نے قرآن پاک سے جس آیت کریمہ کی خطبے میں تلاوت کی اور آپ نے سماعت کی، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے پیارے محبوب، آپ فرما دو تمام ایمان والوں سے، کیا فرما دو؟ یہ فرما دو کہ میں نے تم کو دین سکھایا، قرآن سکھایا اور مسئلے مسائل بتائے، شریعت دی، طریقت دی، حقیقت دی، معرفت دی، تم مردود تھے، تم کو محبوب بنایا، بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ والا بنایا، دوزخی تھے، جنتی بنایا۔ یہ سب چیزوں کے بدلے مجھے کوئی فیس نہیں چاہیے، کوئی تمہارے باغات، زمینات، پلاٹ، مکانات یا تمہارا روپیہ پیسہ، یہ کچھ نہیں چاہیے، مگر ایک فیس اللہ میری مقرر کر رہا تم پر، وہ فیس تمہیں دینی ہوگی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے محبوبہ فرما دو میں تمہیں دین سکھا کر کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر یہ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ تم میرے قریبی جو ہیں ان سے محبت کرو۔ تو اللہ نے فرمایا اے محبوب، آپ یہ آپ کی امت سے فرماؤ، فیس تو تمہیں نوٹوں کی صورت میں دینی نہیں ہے، فیس مکانات باغات کی صورت میں دینی نہیں ہے، فیس تنخواہ کی صورت میں دینی نہیں ہے، فیس دینی ہے اور اللہ تم پر واجب کرتا ہے بلکہ فرض کر رہا ہے۔ اس کے بغیر تمہارے ایمان کی سلامتی نہیں ہو سکتی، تمہارے اعمال صالحہ قبول نہیں ہو سکتے، وہ فیس ادا کرنی ہوگی۔ وہ کیا ہے فیس؟ میرے قریبوں سے محبت کرنی ہوگی۔ تو حضور سے صحابہ نے جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی سوال کیا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ آپ کے قریبوں سے محبت کریں، تو ذرا نشاندہی فرما دے کہ جن سے محبت اللہ نے فرض کی ہے ہم پر، وہ محبت ہم کن حضرات سے کریں، ان کے ذرا نام لے کر بتا دے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ علی، فاطمہ، حسن و حسین ہے جن کی محبت تم پر اللہ نے واجب کر دی ہے۔ یہ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ وہاں اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قریبوں سے محبت کرنی ہوگی۔ تو قریب مہاجر بھی ہیں، قریب انصار صحابہ بھی ہیں، قریب عشر مبشرہ بھی ہے، قریب امہات المومنین بھی ہے، قریب اور بھی صحابہ اکرام ہیں، صحابیات ہیں، مگر محبت کن سے کرنی واجب کر دی ہے اللہ نے؟
حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، سیدہ فاطمۃ الزہرا، امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہم مجمعین، ان حضرات سے محبت رکھنا، ان کی تعظیم و ادب کرنا، ان کو خوش کرنے کے ہیلے بہانے ڈھونڈنا اور ان کی محبتوں کا پرچار کرنا اور اپنی نسلوں کو ان سے محبت سکھانا، یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم اپنی اولاد کو قرآن شریف کی تعلیم دو اور میرے اہل بیت کی شان اور عظمت بتا کر ان سے محبت کرنے کا سلیقہ سکھاؤ۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کے اندر یہ بات بھی داخل رکھنی ہے کہ اپنی اولاد کو ہم کیا سکھائیں؟ سرکار کے گھر والوں سے محبت کرنا سکھائیں۔ تو معلوم یہ ہوا جیسے دین کے باتیں سکھاتے نہیں، نماز کے مسئلے سکھاتے تھے، روزے، زکوٰۃ کے، قربانی کے، سب جیسا سکھاتے نا، ویسے ہی وقت نکال کے شان اہل بیت بھی سنانا ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ میں صرف نماز کی بات کرتا ہوں، نجات ممکن ہے نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں صرف روزے کی بات کرتا ہوں، شان اہل بیت نہیں سناتا ہوں، تو پھر اس صورت میں اس کے روزے قابل قبول نہیں ہے، میری طرف سے نہیں کہہ رہا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہ جو میرے اہل بیت سے ایک دن کی محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کی نفل عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1 سال کی نفل عبادت کا ثواب ایک دن محبت کرے تو۔ اور محبت نہیں کرنے کے لیے حضور نے وعید کیا بتائی؟ کہ جو شخص نماز تو پڑھتا ہو، روزے تو رکھتا ہو، صدقہ خیرات تو کرتا ہو، حج و عمرے کرتا پھرتا ہو اور تہجد گزار ہو، کتنے اس کے پاس اعمال کے ذخائر ہوں، اگر وہ میرے اہل بیت سے نفرت کرتا ہے تو حضور نے فرمایا اس کا حشر بروز قیامت یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا۔ اب بتاؤ جنت میں جائیں گا انہیں؟ اور ایک حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا ایک شخص اگر کعبۃ اللہ کے صحن میں اپنی زندگی گزارے، طواف کرتا رہے، کعبے کا غلاف پکڑ پکڑ کے دعائیں مانگے، حتیم کعبہ میں نمازیں پڑھے، وہاں روز روزے رکھے، روز شب داری کرے، اس طرح تو اس کی زندگی بسر ہو، اور اگر وہ علی سے بغض رکھنے والا ہے تو اس کی وہ ساری عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی، فرمایا سرکار نے، اور اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا، فرمایا۔ اب معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ حضرت علی ہو کہ سیدہ فاطمہ ہو، امام حسن ہو کہ امام حسین ہو، ان سے محبت کرنا ہر مومن پر واجب ہے۔ اب جو مومن نہیں ہے اس پہ واجب بھی نہیں ہے، تو خود کو پھر مسلمان کہنا چھوڑ دے، مومن کہنا چھوڑ دے، بات گوشے گزار ہوئی۔ تو اللہ کے حبیب نے اتنی سخت وعید بیان فرمائی اور فرمایا جو محبت کرنے والے ہیں ان کا حشر کیسے ہوگا؟ کل بروز قیامت میں علی، فاطمہ، حسن و حسین سے محبت کرنے والوں کو سفید موتیوں کے گنبد کے سائے میں لے کر اپنے ساتھ تناول طعام کر رہا ہوں گا، بولے سرکار، حضور کے ساتھ ساتھ ہوں گے وہ لوگ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی ہو کہ سیدہ فاطمہ ہو، حسن ہو یا امام حسین علیہ السلام ہو، کہ ان حضرات سے عقیدت و محبت ہم کیسے کریں اور کیسے ہمارے دل میں پیدا ہوگی؟ تو اس وقت پیدا ہوگی جب آپ ان کی شان اور عظمت کو سنیں گے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول نے جو شان قرآن اور حدیث میں بیان فرمائی، وہ شان کو جب آپ پڑھیں گے، سنیں گے تو ان کی عظمت آپ کے پیش نظر ہوگی۔ محبت کرو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود آپ کو محبت ہو جائے گی۔ جب آپ وہ چیزیں پڑھیں گے ہی نہیں، سنیں گے ہی نہیں، تو خاک محبت ہوگی، ہو ہی نہیں سکتی محبت۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن اور احادیث شریفہ میں حضرت علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ، امام حسن، امام حسین کی شان اور عظمت کے جو ڈنکے بجائے گئے ہیں، اسے سننے کے بعد بندے کو محبت پیدا ہوتی، تو اسی کو سننے سنانے کے لیے آج ہمارا خطاب ہے۔ تو میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی، اس میں پہلی بات تو اللہ نے حضرت علی سے، سیدہ فاطمہ سے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم سے
محبت کرنے کا حکم دیا، حکم ہی نہیں دیا بلکہ واجب کر دیا ہمارے اوپر کہ ان سے محبت کرنا تمہارے لیے حضور کی فیس ہے، یہ ادا کریں گے محبت، یہ محبت کریں گے تو فیس ادا ہوں گی، نہیں کریں گے فیس ہی ادا نہیں ہوں گی۔ اور کیا ہوں گا اس کا نتیجہ؟ اگر فیس ادا نہیں کریں گے تو تمہارا ایمان تمہارے قلب تک نہیں پہنچے گا بولے سرکار، حلق کے نیچے بھی نہیں اترے گا بولے، قلب تک اگر ایمان اترے گا نہیں تو بندہ اللہ اور رسول کا محبوب کیسے بن سکیں گا؟ آئیے اب ایک حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی شان بیان کرتے ہوئے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا۔ یہ حدیث پاک کئی احادیث شریفہ میں، کئی احادیث کے کتب میں اور کئی راویوں سے مروی ہے، کئی صحابہ اکرام سے مروی ہے، اور یہ حدیث پاک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی موقع پر نہیں، کئی الگ الگ موقعوں پر بھی بیان کیا ہے۔ پہلا موقع ایک غدیر خم ایک جگہ کا نام ہے، ایک پلیس کا نام ہے، ایک چٹیل میدان ہے اور وہاں ساتھ میں ایک دریا ہے، سمجھ گیا تھا؟ میدان ہے اور دریا ہے، وہ دونوں کو ملا کر غدیر خم بولتے، وہ میدان اور دریا کو ملا کر کیا بولتے؟ غدیر خم۔ تو میدان سے سرکار مکہ اور مدینے کے بیچ میں راستے میں جو ہے نا پڑتا ہے وہ میدان اور تالاب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں ایک ہی حج فرمایا اور اسی کو حجۃ الوداع بولتے۔ کیا بولتے؟ حجۃ الوداع۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کرنے کے بعد، حج سے فارغ ہو جانے کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لا رہے تھے۔ تب لا رہے تھے تو سرکار کے ساتھ صحابہ اکرام کا جمع غفیر تھا، بہت بڑا مجمع تھا۔ اس وقت بتایا جاتا ہے کہ قریب 1,24,000 سے زائد صحابہ موجود تھے۔ کتنے؟ 1,24,000 سے۔ چلو اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ صحابہ اکرام حج کر کے کچھ مدینہ حضور سے پہلے چلے گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لا رہے تھے، تو اگر کچھ چلے بھی گئے تو کتنے چلے گئے ہوں گے؟ 24,000 چلے گئے ہوں گے، اور اگر آپ مزید اضافے کے ساتھ پکڑ لیں تو اور 20,000 بھی کٹ کر لیں، 30,000 بھی کٹ کر لیں، اس طریقے سے اگر آپ 60-70 ہزار بھی نکال دیں، 74,000 بھی نکال دیں، تب بھی 50,000 صحابہ تو موجود ہی تھے وہاں۔ تو کم سے کم 50,000 صحابہ کرام رسول پاک کے ساتھ وہ مجمع میں اس جگہ پر جسے غدیر خم کہتے ہیں موجود تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا ہاتھ مبارک پکڑ کر اٹھایا اور وہاں ارشاد فرمایا سرکار نے، صحابہ اکرام سے پہلے دریافت کیا، کیا میں تمہارے جانوں کا اور تمہارے مالوں کا مالک نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیوں نہیں؟ کیا میں تم سب کا مولا نہیں ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیوں نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کان کھول کر سن لو، من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضور نے دعا کی، اللہم والی من والاہ، کیا بولے سرکار؟ اے اللہ جو علی کو دوست بنا لے تو اس کو اپنا دوست کر لے۔ فرمایا وعادی من عاداہ، جو علی سے دشمنی کرے تو اسے اپنا دشمن بنا لے۔ وانصر من نصرہ وَأَعِنْ مَنْ أَعَانَهُ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرے، کس اعتبار سے؟ ان کے دشمنوں سے لڑنے میں، ان کے لشکر میں شامل ہو کر مدد کرے۔ کیا؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنا مال لوٹائے، ہاں، اور ان کے جو ہے نا کیا ہے کام آ جائے، ان کی خدمت کر دے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی۔ نبی کی دعا رد ہوتی ہے؟ نہیں، یہ دعا چل رہی ہے، سرکار اللہ سے دعا مانگ رہے، مولا علی کو جو دوست بنا لے تو اس کو اپنا دوست بنا لے، جو علی کو دشمن بنائے تو اس کو اپنا دشمن بنا لے، اور جو حضرت علی کی کیا کرے؟ مدد کرے تو اس کی مدد کرنے والا بن جا۔
اور اے اللہ جو علی کی اعانت کرے تو اس کی اعانت فرما. یہ اللہ کے حبیب نے دعا کی. اب اس میں جو حدیث کے جملے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ جو جملہ ہے یہ جملہ کچھ اور تبدیلی کے ساتھ من کنت مولاہ فہذا علی مولا اس طریقے سے بھی آیا، اور کچھ الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ یہی مفہوم کے ساتھ یہ حدیث پاک کئی طرق سے کئی احادیث کے کتب میں آئی. اب اس پر میں تھوڑا سا تبصرہ کر دوں. ایک تو یہ کہ کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے دوسری کہ جس کو 50,000 صحابہ نے ایک ہی مجلس میں سنا ہو. یہ واحد ایسی حدیث ہے جس کو کم از کم 50,000 صحابہ تو سنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ. دوسرا یہ جو حدیث پاک ہے 30 صحابہ اکرام اس کے راوی ہیں جن کے نام حدیث میں آتے ہیں بیان کرنے والے. آگے محدثین کو جو سنائے حضور سے سن کے وہ سنانے والے کتنے ہیں 30 ہیں. 30 صحابہ ہیں اور وہ 30 کے اندر 10 عشر مبشرہ ہے. ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے جس کے 10 کے 10 عشر مبشرہ راوی ہوں. آپ سمجھ رہے؟ یہ جو نام لکھے ہوئے دیکھو وہاں سے لے کے آپ گول رنگوں میں نام لکھے ہوئے یہ 10 افراد جس میں ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت عبیدہ بن جراح ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں. تو یہ جو صحابہ اکرام عشر مبشرہ کہلاتے ہیں 10 صحابہ جن کے بارے میں رسول پاک نے ایک ہی مجلس میں ان کو جنت کی بشارت دے دی کہ یہ 10 کے 10 جنتی ہیں. تو وہ 10 کے 10 راوی ہے یہ حدیث پاک کے. یہ خاص بات ہے اس حدیث کی. تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ سرکار کے کتنے ازواج مطہرات تھے؟ بیویاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امہات المومنین، ہماری مائیں، ساری امت کی مائیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے 11 میں سے 9 یہ حدیث کو بیان کرنے والی راوی ہیں. کتنے؟ اب ایسی کوئی دوسری حدیث لا کے بتاؤ جس کو 10 عشر مبشرہ بیان کرے ہوں اور 9 ازواج مطہرات پھر 50,000 صحابہ سنے ہوں. ایسی کوئی دوسری حدیث نہیں ہے. اس سے شان علی کا پتہ چلتا ہے. اور پھر اس کو کتنے تابعین نے صحابہ سے جو ملاقات کرے اس کو تابعی بولتے. کتنے تابعین نے اس کو بیان کیا؟ 86 تابعین نے اس کو بیان کیا یہ حدیث پاک کو. اور 360 محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. اور 600 ہجری میں خیر یہ بات میں آپ کو اختتام پہ بتاتا ہوں. ابھی سنیے وہ جو محدثین بیان کرے بولا میں 360 ان محدثین میں ہیں حضرت امام ترمذی، انہوں نے اپنی ترمذی میں اس کو بیان کیا. امام حاکم نے مستدرک حاکم میں، امام ابو داؤد نے اپنی ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، خصائص کبریٰ میں، کنز العمال میں، تاریخ دمشق الکبیر میں، تاریخ بغداد میں، ابن عساکر میں، مصنف عبد الرزاق جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں انہوں نے اپنی مصنف میں بیان کیا. مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے بیان کیا. امام عاصم نے اپنی السنہ میں بیان کیا. امام طبرانی نے المعجم الکبیر اور المعجم الصغیر میں اس کو بیان کیا. امام دیلمی نے بیان کیا. امام ابو نعیم نے بیان کیا. امام دارمی نے، بیہقی نے اس حدیث پاک کو بیان کیا. میں چند کے بتا دیا ہوں نام. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری کتب ہیں. اگر وہ نام لیتے بیٹا 360 ہیں اگر وہ نام لیتے بیٹا تو وقت زیادہ لگ جائے گا. تو مختصراً میں نے اہم کتابوں کے نام اس میں سے چن کر آپ کے سامنے پیش کر دیے. تو یہ حدیث پاک اتنے سارے طرق سے اتنے سارے کتابوں میں آئی. حدیث کیا ہے؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا. اب یہ بات اور ہے کہ مولا کے معنی کیا ہے. اگر کوئی دوست لیتا ہے تو مولا کے معنی دوست کے بھی آتے ہیں. اگر کوئی مددگار کے لیتا ہے تو مولا کے معنی مددگار کے بھی آتے ہیں. تو رسول پاک فرماتے ہیں میں جس کا محبوب علی بھی اس کا محبوب، اور میں جس کا دوست علی بھی اس کا دوست.
میں جس کا مددگار علی اس کا مددگار. بات سمجھ رہے؟ بہت سارے لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ کسی کو اگر مولا بولے، چونکہ اللہ مولا ہے، دوسرے کو مولا بولے تو مشرک ہو جاتے. یہ لوگوں کی اپنی جہالت ہے، صحیح طریقے سے علم سیکھتے نہیں ہیں. اگر شرک ہوتا تو سوال یہ ہے کہ اللہ ہی اگر مولا ہے تو سرکار خود کو مولا بول رہے، من کنت مولاہ، میں جس کا مولا ہوں. تو رسول پاک کیا شرک سکھا رہے؟ پھر غور کرنے والی بات ہے. رسول پاک فرما رہے ہیں میں جس کا مولا، علی بھی اس کا مولا. اچھا حد تو یہ تو حدیث ہے، اگر کوئی اس کو رد کرتا پھرے تو رد کرے، گمراہ ہو جائے گا. لیکن قرآن کا کوئی انکار کرے تو کافر ہو جائے گا. اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت میں ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ ہوا مولاہ، بے شک اللہ تمہارا مولا ہے. وجبریل، اور جبرائیل تمہارا مولا ہے. وصالح المؤمنین، اور ایمان والوں میں جو نیک بندے ہیں، بہت زیادہ تقوی والے، نیکیوں میں بہت آگے جو بڑھ گئے، وہ بھی تمہارے کیا ہے؟ مولا ہے. تو یہاں ایک مولا کی نہیں، اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ایمان والے بندوں کے اندر جتنے نیک بندے سب مولا ہے فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ کا شرک سکھا رہا. غور کرنے والی بات ہے. تو اللہ مولا الگ معنی میں ہے. اللہ مولا کیا معنی میں ہے؟ خالق کے معنی میں ہے، پوری مخلوق کو بنانے والا، پوری مخلوق کا حاجت روا، اور وہ بھی خود سے، کسی کے بنانے سے نہیں. اس اعتبار سے اللہ مولا ہے. اور رسول پاک مولا کس اعتبار سے؟ شان رسالت کے اعتبار سے، بحیثیت رسول مولا ہے. اللہ کی عطا سے حاجت روائی کرنے والے، اللہ کی عطا سے مدد کرنے والے، اس اعتبار سے حضور مولا ہے. اور علی کس معنی میں مولا؟ بحیثیت ولایت مولا ہے، بحیثیت ولی مولا ہے. تو معلوم ہوا حضرت علی کو اگر مولا کائنات کہا جائے تو بحیثیت ولی کہا جاتا ہے، اور نبی کو جب مولا کائنات کہا جاتا ہے وہاں بحیثیت رسول کہا جاتا ہے. اور اللہ کو جب مولا کائنات کہا جاتا ہے بحیثیت خدا، بحیثیت معبود، بحیثیت خالق، بحیثیت رازق، اس اعتبار سے اللہ کو مولا کائنات کہا جاتا ہے. جب آپ نے اپنی سوچ میں یہ فرق رکھتے ہوئے اللہ کو مولا کہا، رسول کو مولا کہا، علی کو مولا کہا، تو شرک نہیں، عین توحید ہے. جب آپ نے حضرت علی کو رسول کی طرح مولا سمجھا تو پھر یہ ہوگا گمراہی اور کفر ہوگا. جب آپ نے بندے کو، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو خدا کی طرح مولا سمجھ لیا تو اس صورت میں یہ سیدھا کفر ہی ہو جائے گا اور بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نام مسلمان رکھتے ہوئے، نام مسلمانوں کا سا رکھتے ہوئے، نماز کو مانتے ہوئے، روزے کو مانتے ہوئے، حج کو مانتے ہوئے، علی کو خدا کے برابر یا خدا جیسا سمجھ کر مولا کہتے ہیں، ان کی بھی نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی. اگرچہ کہ وہ کتنا ہی کہہ لیں ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں، ان کو کوئی فضیلت ملنے والی نہیں. وہ لاکھ کہتے پھرے ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں، اس محبت کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں. اگر آپ کہیں گے ملے گا تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی پھر ان کی محبت کا صلہ ملنا چاہیے. نہیں بھائی، عیسائی کیا مانتے؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، بی بی مریم کو کیا مانتے؟ اللہ کی بیوی مانتے، نعوذ باللہ من ذالک. اور ان کا بھی دعویٰ ہے ہم تو عیسیٰ کے محبت میں یہ کر رہے بولے. تو اگر محبت میں بھی ایسا کرے تو وہ محبت فائدہ دینے والی نہیں ہے. محبت کے بھی حدود ہے. اللہ کے لیے اللہ جیسی محبت کرنی ہوگی، رسول سے رسول کی شان کے لائق محبت کرنی ہوگی. اگر رسول کو خدا کے برابر ٹھہرا کے محبت کرتا ہوں بولے تو نہیں چلتا، خدا کا بیٹا بول کے محبت کرتا ہوں بولے تو نہیں چلتا. ایسے ہی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو اگر کوئی یہ کہے کہ میں علی سے محبت، علی کو خدا مان کے کرتا ہوں بولے تو اسلام سے نکل جاتا ہوں. یہ محبت کچھ بھی فائدہ دینے والی نہیں ہے. بات گوشے گزار ہوئی
جس طرح حضرت علی سے دشمنی کرنے والے جہنم میں جائیں گے، اس طرح کی علی سے محبت کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے وہ میں نے واضح کر دیا۔ اللہ کو اس کی شان خدائی کے اعتبار سے مولا مانتے ہیں، اور رسول کو شان رسالت کے اعتبار سے مولا مانتے ہیں، اور حضرت علی کو شان ولایت کے اعتبار سے مولا مانتے ہیں۔ مانتے ہیں رسول کو اللہ کا محتاج، اور حضرت علی کو اللہ و رسول کا محتاج مانتے ہیں۔ فرق سمجھ میں آ رہا؟ مولا تو علی کو بھی کہا جا رہا، مولا تو رسول کو بھی کہا جا رہا، مولا تو اللہ کو بھی کہا جا رہا، مگر اس فرق کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ اب آئیے، یہ کہ ایک جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے، بہت ہی مشہور شخص دنیا میں گزرا ہے، اس کا نام ہے علامہ ابن تیمیہ۔ کیا نام ہے؟ علامہ ابن تیمیہ۔ اس نے اس حدیث پاک کے بارے میں خیانت کی۔ کیا خیانت کی؟ خیانت یہ کی، اس نے کہا اپنے پیروکاروں سے کہ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو امام بخاری نے ضعیف قرار دیا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ امام بخاری نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ تو وہ لوگ اس حدیث کو ضعیف کہہ کر حضرت علی کے مولا ہونے کا انکار کرتے ہیں، جبکہ میں پہلے بتا چکا کتنے حدیث کے کتابوں میں آئی، اور یہ حدیث کس کس طریقے سے آئی، کون کون راوی ہے، کیا ہے، پوری تفصیل سن چکے آپ۔ تو اب امام بخاری کیا یہ بات بولے تھے، اس کا جائزہ لے لیں گے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لکھے تاریخ الکبیر۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ التاریخ الکبیر۔ اس کتاب کو 17 جلدوں میں لکھے انہوں نے۔ کتنے؟ 17 جلدیں ہیں اس کی۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 240 اور صفحہ نمبر 275 پر یہ بات ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ کیا ہے؟ امام بخاری لکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے، من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ حدیث پاک میں کئی طرق سے آئی حدیث پاک، مگر اس میں کچھ روایتیں ایسی ہیں ان کے بیان کرنے والوں میں کچھ اشخاص ضعیف ہے بولے انہوں۔ کیا بولے؟ یہ حدیث کئی طریقوں سے آئی، مگر یہ حدیث کے آنے کے طرق میں کیا ہے، 1 2 یا 2 4 ایسے جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے سندیں ہیں، وہ سند کے اندر ضعف ہے بولے، حدیث غلط ہے نہیں بولے، حدیث ضعیف ہے نہیں بولے، ساتھ میں یہ بھی بولے کہ یہ حدیث پاک صحیح طریق سے صحیح سند کے ساتھ بھی آئی ہے۔ تو جو صحیح سند کے ساتھ آئی ہے اس کو لیں، اور جو صحیح سند کے ساتھ نہ ہو اس کو ضعیف مانیں بولے۔ انہوں یہ نہیں بولے یہ حدیث جتنے حدیث کے کتابوں میں آئی ضعیفی چھے، یا میں اس کو ضعیف مانتا ہوں، بولے گا امام بخاری۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے یہ بے ایمانی کی، اور پھر وہاں سے چلا یہ فتنہ، اور لوگوں میں جو ہے نا یہ بات تہمت کے طور پر امام بخاری پر بلا تحقیق کے چلتی رہی، حتیٰ کہ عبداللہ بن باز ایک کنڈا مفتی ہے سعودی کا، انہیں بھی جو ہے نا اس کو ضعیف قرار دیا اس حدیث پاک کو، جبکہ امام بخاری بتائے وہ حدیث کی سند میں جو ضعیف میں بتا رہا ہوں راوی وہ کون ہے؟ ایک ہے اسماعیل نشیط عامری، اور دوسرا ہے سہم بن حسین اسدی، اور تیسرا ہے عثمان بن عاصم۔ یہ 3 کیا ہے اکثر جھوٹے روایتیں بیان کرنے والے اشخاص ہیں۔ یہ اگر کسی بھی سند میں ملے حدیث کی تو وہ حدیث کی سند کو ضعیف بولو بولے، مگر یہ حدیث ایک سند سے نہیں آئی، کتنے سند سے آئی؟ اس کو 9 ازواج مطہرات بیان کرے اور 30 صحابہ بیان کرے، تو الگ الگ طرق سے یہ حدیث آئی، اور اس میں صحیح سند کے ساتھ بھی آئی، جس کو امام حاکم نے مستدرک حاکم میں بیان کیا ہے، امام طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو وہ والی لیو نا، ضعیف سند والی چھوڑ دو۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ شان علی بیان کی گئی ہے، من کنت مولاہ فعلی مولا کہہ کر، کس دن بیان ہوئی ہے؟ سرکار مکے سے حج کر کے مدینہ جا رہے تھے، راستے میں غدیر خم کے مقام پر حضور یہ اعلان فرمائے،
اب کیا صرف غدیر خم کے موقع پر ہی بیان کرے یہ حدیث؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر صرف اس موقع پر بیان کر دے تب آپ کا کہنا ہوتا درست کہ 18 ذی الحج کو ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے. مگر ترمذی شریف کے اندر حدیث نمبر 3786 ہے اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حسن غریب سند کے ساتھ مشتق آئی حدیث. کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان من کنت مولاہ فعلی مولا کب فرمائے؟ 9 ذی الحج کو فرمائے، بقرعید کی عید سے ایک دن پہلے، جب سارے حاجی عرفات کے میدان میں رہتے. اگر اس کو مانے تو پھر 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ نے یہ حدیث کو سنا. اب آپ اندازہ لگائیے، تو پھر 9 ذی الحج وہ بھی روایت آئی، 18 ذی الحج وہ بھی روایت آئی. تب کیا ہوا؟ 600 ہجری میں آصف الدولہ نام کا ایک بادشاہ گزرا. اس نے کیا کیا؟ ایک جو ہے نا کیا ہے بدعت کو ایجاد کیا اور ایک طریقہ ایجاد کیا اور ایک جو ہے نا نئی عید کی بنیاد رکھی. وہ کیا ہے؟ عید غدیر بول کے. عید غدیر بولے تو کیا؟ وہ غدیر خم کے موقع پر سرکار جو حدیث بولے وہ حدیث علی کی شان میں سرکار بول کے سارے ایمان والوں کا حضرت علی کو مولا بنا دیے. تو اس دن بنائے بول کے 18 ذی الحجہ کو وہ عید منانا شروع کرے. کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے؟ 600 ہجری سے. 600 ہجری سے سٹارٹ ہوا ہے. تو یعنی یوں سمجھ لو آپ آج سے قریب 900 سال پہلے یہ کیا ہوا؟ ایجاد ہوا. وہاں سے یہ سلسلہ چلا. اگر غدیر خم منانا، یہ عید غدیر منانا درست ہے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ اعلان کے بعد کیوں نہیں منائے؟ صحابہ اکرام کیوں نہیں منائے؟ کیا ان کو علی سے محبت نہیں تھی؟ پھر کیا امام حسن امام حسین کو محبت نہیں تھی؟ کیا امام زین العابدین امام جعفر الصادق جو ائمہ اہل بیت تھے ان کو محبت نہیں تھی؟ جو اب ان کے بعد وہ بھی 600 سال گزر جانے کے بعد یہ آصف الدولہ نامی بادشاہ کو محبت ہو گئی حضرت علی سے کہ ہم حضرت علی کے اعلان ولایت اور شان علی کے اوپر بیان کی گئی اس حدیث کی خوشی میں عید منائیں گے. وہاں سے منانا شروع ہوا. ابھی آپ نظام آباد میں دیکھ رہے بہت سارے نوجوان حضرات میں ولولہ مچا ہوا ہے. عید غدیر عید غدیر نئے نئے ڈریسز لے رہے، سمجھ رہے آپ، بریانیاں بنا رہے، تہاریاں بنا رہے. شروع ہو گئی ہے ایک نئی کہانی، بولے عید غدیر منانا. اب ان کو اگر آپ ایک سوال کرے کیا کہ عید غدیر منانا کہاں ہے تو اب انہوں نہیں سنا سکتے اس کو. لڑنے پہ اتر جاتے، غصے میں آ جاتے، جلال میں آ جاتے. بات سمجھ رہے؟ ان کو ایک ہی سوال کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرنے کے بعد حضرت علی کے بیٹوں میں سے کون سے بیٹے نے یہ عید کی بنیاد رکھی؟ ایک بھی نہیں رکھے. تو کیا ان کو محبت تھی؟ نہیں تھی. تھی نا؟ نہیں کر کے بھی تھی. آج اگر کوئی بندہ نہیں کر رہا تو اس کو دشمنی کی نظر سے دیکھ رہے، بولے انہیں حرامی ہے. کہتے اتنا ڈینجر ہو جا رہا مسئلہ. بولے کیوں؟ بولے عید غدیر نہیں کر رہا انہیں. اچھا عید غدیر نہیں کر رہا تو کیوں حرامی ہو جاتا انہیں؟ بولے سرکار فرمائے علی سے نفرت وہی کر سکتا ہے جو حرامی ہو، لہذا انہیں حرامی ہے. بولے تب آپ اہل بیت کے وہ پورے ائمہ کو کیا حکم لگاتے؟ وہ صحابہ جنہوں نے عید غدیر نہیں منائی کیا حکم لگاتے ان کے اوپر؟ ایک کوشچن ہے یہ. اور سب سے بڑی بات تو یہ ولایت کا اعلان ہوا، یہ سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہے. نبوت کا اعلان ہوا وہ سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہے. کبھی یہ نہیں بولے نبوت کا اعلان سرکار جس دن کرے وہ عید کا دن بول کے. ارے سب سے بڑی عید تو وہ ہونا چاہیے تھا، پھر وہ تو عید کا دن نہیں ہوا. یہ عید غدیر عید کا دن کیسے ہو گیا؟ اس میں تو شان ولایت کا اعلان ہے، وہاں تو شان نبوت کا اعلان ہے. وہ بھی کون سے نبی کی؟ جو امام الانبیاء ہے. کون سے نبی کی؟ جو اللہ کے محبوب پوری کائنات کی رحمت ہے، رحمت للعالمین خاتم النبیین ہے. کبھی ان کی اعلان نبوت کی تاریخ کو منایا عید بول کے؟ نہیں منایا. تو تجھے یہ حق ہی نہیں ہے کہ عید غدیر منائے؟
عید غدیر منانے سے پہلے عید اعلان نبوت منانی پڑے گی. بات سمجھ رہے؟ کیونکہ حضرت علی کو وہ محبت قبولی نہیں جو سرکار کی محبت کے بغیر ہو. سمجھے بات آپ؟ وہ علی وہ ہے جنہوں نے رسول پاک کی خاطر اپنے شہزادے کٹا دیے، ان کو شہادت کے جام نوش کروا دیے اور اپنا خاندان کا خاندان لٹا دیا. حضرت علی وہ شخص ہیں، وہ ہستی ہیں جن کے گود میں رسول پاک آرام کرنے کے لیے لیٹے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے آرام کا خیال کر کے انہوں نے عصر کی نماز قضا کر دی. سورج ڈوب گیا، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تجھے کس چیز نے رلایا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، بس آج زندگی میں پہلی بار ایک نماز قضا ہوئی، اس بات پر مجھے رونا آ گیا. بولے سرکار نے فرمایا تو مجھے پہلے کہہ دیتے، عصر پڑھ لینے کے بعد میں لیٹتا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز قضا ہو جائے تو پھر ادا کر لے سکتا ہوں، مگر آپ آ کے لیٹ گئے تھے گود میں، آپ کو اٹھا دیتا تو آپ کی نیند میں خلل ہو جاتا. تو میری جو آپ سے محبت ہے اس نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کو اٹھاؤں، تو میں نے آپ کی محبت کی خاطر نماز قضا کر دی. سرکار نے کیا فرمایا؟ اے اللہ علی تیرے اور تیرے نبی کی خدمت میں تھا، اطاعت میں تھا. بولے سورج کو واپس کر دے، جہاں سورج عصر کے وقت ہوتا ہے وہاں واپس کر دے. یہ کہہ کر حضور نے اشارہ کیا، سورج واپس لوٹایا. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا پھر عصر کی نماز ادا فرمائے، سورج ڈوب گیا. تب یہاں سوال یہ ہے کہ حضرت علی تو نماز قضا ہو گئی تو رونے والے ہیں، نبی پر اپنی نمازوں کو لٹا دینے والے ہیں، تو علی سے محبت کا دعویٰ بھی وہی شخص کرنے کا حق رکھتا جو نماز سے ایسی محبت کرے اور نبی سے ویسی محبت کرے. بات سمجھ میں آئی؟ تو آج ایک نئی عید کا جو ہے نا کیا بنیاد رکھ کے عید غدیر بول کے منا رہے. اگر اس میں کوئی غیر شرعی کام نہیں کر رہے، آپ مثال کے طور پہ گناہ والے کام نہیں کر رہے، اگر آپ خالی فاتحہ دلا لے رہے عید غدیر کا مخالف، کیا کر رہے آپ؟ خالی فاتحہ خوانی کر لے رہے، ایصال ثواب کر لے رہے، کچھ غریبوں کو کچھ کھلا لے رہے، اچھا جو ہے نا کیا غسل وغیرہ کر لے رہے، کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے، منع نہیں ہے، کر لیجئے. مگر میں کس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ خود تو کر رہے مگر دوسروں کو جو نہیں کرنے والے ان کو غدار علی قرار دے رہے، ان کو حرامی بول رہے، ان کو علی کا دشمن بتا دے رہے. یہ جہالت ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر کوئی بندہ زندگی بھر بھی یہ نہیں منایا تب بھی انہیں علی سے محبت کرنے والا رہتا، کیوں نہیں رہیں گا بھائی؟ جبکہ ختم نبوت اعلان نبوت جس دن ہوا اس کو بندہ نہیں منا کے بھی عاشق رسول رہ رہا، تو حضرت علی کے ولایت کے اعلان کے دن کو نہیں منایا تو کیا علی کا محبوب نہیں رہ سکتا انہیں؟ مجھے اگر یہ آپ کہیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان ولایت کے اعلان کے دن کو نہ منائے انہیں غدار علی ہے، تو پھر کسی محدث نے یہ تاریخ کو عید غدیر نہیں منائی. بتاؤ امام بخاری کب منائے؟ بتاؤ امام مسلم کب منائے؟ امام ترمذی کب منائے؟ امام ابن ماجہ کب منائے؟ یہ جتنے محدثین میں بتایا ابھی کہ انہوں نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا. یہ جتنے محدثین بیان کرے ایک کا پتہ لا کے بتاؤ نو عید غدیر بول کے منائے ہے چی نہیں؟ تب ان پہ کیا فتویٰ لگاتے؟ وہ 9 ازواج مطہرات پہ کیا فتویٰ لگاتے؟ وہ 30 صحابہ جن میں 10 عشرے مبشرہ ہے کیا فتویٰ لگاتے؟ انہوں تو زندگی بھر کبھی نہیں منائے. وہاں تو عید غدیر ایجادی جنہیں بھی تھی. معلوم ہوا کہ یہ کیا ہے؟ معلوم ہے ایک نئی عید کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. اگر کوئی کر لے رہا تو اس کا اپنا ذوق و شوق ہے، کر لے، مگر مسلمانوں کو یہ کہہ کر حرامی کہنا اور اس کو غدار ٹھہرا دینا یہ سب سے بڑی جہالت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کے جو ہے بد عقیدگیوں سے اور گمراہیوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا